ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام سامعین خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور خوب سے خوب علم دین حاصل کرنے اور اس کا ذوق و شوق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، ہم نے قربانی کے لیکچر میں پچھلے لیکچر میں جو ہم نے احکام اور مسائل جانے تھے وہ یہ تھا کہ قربانی کے ہم نے چند مسائل جانے کہ جانور میں عیوب اگر پیدا ہو جائے تو کیا کریں گے، قربانی کا وقت کہاں تک ہے اور تکبیر تشریق کب جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے اور کس پر پڑھنا واجب ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم یہ جانیں گے کہ غنی اور فقیر کی تفہیم کے سلسلے میں جو مال کے اعتبار سے مسلمانوں کی اقسام ہیں وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، اور کب کسی انسان پر قربانی واجب ہوتی ہے اور کب جو ہے وہ نہیں ہوگی، کن مسلمانوں پر قربانی واجب ہوگی اور کتنے مال پر ہوگی۔ انشاءاللہ آج ہم اس کا تھوڑا اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ مسلمانوں کی اولاً جو ہے وہ دو قسمیں کر دی گئی ہیں آسانی کے لیے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک غریب مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور ایک غنی مسلمان ہے۔ غنی کی آپ تعریف جانتے ہی ہیں، تو اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے غریب کی جان لیتے ہیں کہ غریب کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک تو مسکین، غریب میں مسکین بھی شامل ہیں۔ اچھا، اب ان کی تعریفات کو سمجھ لیجئے گا اچھی طرح اور نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ ہم اکثر مسکین کہہ دیتے ہیں لوگوں کو، تو مسکین کون کہلاتا ہے، کسے کہتے ہیں؟ مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں فقط۔ اچھا، اس کا حکم کیا ہے کہ مسکین کیا کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ کیسے کھائے؟ پھر اس کے پاس تو اگلے وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، اس کو کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی ہے، کوئی کام بھی نہیں مل رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ مجبوری کے حالات میں کیا کر سکتا ہے وہ؟ اچھا، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بھیک، زکوٰۃ اور واجب صدقات لے بھی سکتا ہے اور مانگ بھی سکتا ہے۔ جیسے بعض پر ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان پر مسکین ہوتے ہیں، اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو ایسے آس پڑوس کے لوگوں کو، جبھی تو پڑوسیوں کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کا حال احوال جانتے رہیے کہ وہ کیسے اور کس حال میں رہتے ہیں۔ اکثر ہمیں اپنے پڑوسیوں کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ غریب ہیں تو ان کا حال احوال کسی بھی طریقے سے جان لیجئے اور ان کو آپ بھجوا سکتے ہیں، صدقات بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور ان کو بھیک بھی دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، بھیک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گلی کوچوں میں نکل جائیں اور گھر گھر جا کے سوال کریں کہ کچھ دے دو کچھ دے دو، لیکن یہ بھی اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، مرنے کی حالت آ گئی ہو، بچے بھوکے ہوں اور کسی نے ان کی مدد بھی نہ کی ہو، مدد جاننے کے باوجود بھی اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو وہ مدد نہ کرنے والے پڑوسی یا آس پاس کے جو بھی ہیں لوگ ہیں یا رشتہ دار ہیں جو جانتے ہیں کہ اتنے فاقوں میں ہیں اور پھر بھی ان کی مدد نہ کریں تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس صورت میں پھر وہ باہر نکل کے بھیک بھی مانگ سکتے ہیں، یعنی گھر جا کے سوال بھی کر سکتے ہیں یا کسی ایک فرد سے بھی لے سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری مدد کر دیں گے، اس طرح کی بھیک یہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرا غریب مسلمان کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے شرعی فقیر۔ اب شرعی فقیر کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس کوئی نصاب نہ ہو۔ نصاب کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ زندگی کی بنیادی ضروریات نکالنے کے بعد بھی نصاب نہ بچے۔ اب زندگی کی بنیادی ضروریات کیا ہوتی ہیں کہ وہ ایسی چیزیں کہ جن کے بغیر زندگی کے جو معاملات چلتے ہیں وہ بہت دشوار ہو جائیں، تو وہ کیا کیا ہے ان کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو بیان کی جائے گی۔ پہلی قسم پوری ہو گئی غریب مسلمان، اس کی دو قسمیں تھیں آپ کو بتا دی کہ ایک مسکین اور ایک شرعی فقیر۔ تو شرعی فقیر کی کیا حکم ہوگا کہ یہ زکوٰۃ اور واجبات صدقات لے سکتا ہے، واجب صدقات جو ہوتے ہیں یہ لے سکتا ہے لیکن کسی سے مانگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جبکہ مسکین کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ جب ایسی نوبت آ جائے تو وہ مانگ بھی سکتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری قسم مسلمان کی کیا ہے کہ غنی مسلمان، یعنی غنی کے معنی کیا ہیں کہ جن کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات نکالنے کے بعد بھی نصاب باقی رہے۔
اچھا، ان کے احکامات کیا ہیں کہ یہ زکوٰۃ، واجب صدقات نہ لے سکتا ہے اور نہ کسی سے مانگ سکتا ہے۔ اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس باقی رہنے والا نصاب جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی یا بیچنے کی نیت سے یا خریدے جانے والے سامان کا جو نصاب ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا نصاب حساب کتاب کر کے صدقہ بھی، زکوٰۃ بھی دے گا اور قربانی بھی کرے گا۔ یہ غنی مسلمان کا حکم ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ سونے، چاندی اور کرنسی باقی چیزوں کا نصاب کیا ہے۔ تو سونے کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، جیسے 7.5 تولہ چاندی۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی ہمارے پاس چاندی تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو فقط سونا ہے، تو پھر اس پر بھی جو ہے وہ قربانی بھی کرے گا وہ اور زکوٰۃ بھی دے گا۔ اور وہ اس کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 48 ملی گرام سونا اس کے پاس اگر ہوگا تو وہ قربانی بھی کرے گا اور زکوٰۃ بھی دے گا۔ چاندی کا کیا نصاب ہے؟ 52.5 تولہ یعنی 612 گرام اور 36 ملی گرام چاندی، یہ اس کے پاس اگر ہو۔ پھر کرنسی ہے یا باقی چیزوں کا نصاب جو ہے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مطابق ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس سونا بالکل بھی نہیں ہے، چاندی بالکل بھی نہیں ہے، فقط کرنسی ہے اور یا اتنی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کو نکالنے کے بعد اتنی چیزیں بچتی ہیں کہ جن کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مطابق پہنچ جاتا ہے، تو اب اس پر فقط کیا ہوگا واجب؟ قربانی واجب ہوگی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سونے چاندی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جیسے حاجت اصلیہ بھی کہا جاتا ہے زندگی کی بنیادی چیزیں، ان کی فہرست اب ہم جانتے ہیں، ان کی تھوڑی تفصیل جان لیتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جن کے بغیر زندگی کے معاملات بہت دشوار ہو جاتے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ رہنے کا مکان، ٹھیک ہے، یہ آپ کی زندگی کی ضروریات میں شامل ہے، یہ ایکسٹرا نہیں ہے جن پر زکوٰۃ وغیرہ کا فرض ہونا آپ پر لازم ہے۔ اسی طرح پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے ٹی وی، کمپیوٹر کے جن کا کام ہی ان سے چلتا ہے، آفس وغیرہ کا یا جو بھی کام ہے، تو یہ پیشہ ورانہ کمپیوٹر یا وہ کہلائیں گے، زائد نہیں کہلائیں گے۔ ایک فون، کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے فون کے بغیر جو ہے وہ زندگی کا کام جو ہے وہ نہیں چل رہے، بہت سارے کام اسی پہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح خانہ داری کا ضروری سامان، حصول علم کے لیے ٹی وی یا کمپیوٹر، ضرورت کی کتابیں، سواری کی گاڑی جو استعمال میں آتی ہو، پہننے کے کپڑے، فریج ہے، اور دین یعنی قرض اور ادھار وغیرہ۔ تو یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، جو چیزیں بنیادی ضرورت میں شامل نہیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو وہ یہ ان کی جو ہے وہ سن لیجئے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ جیسے غیر ضروری کتابیں ہیں، ڈائجسٹ، ناول اور بھی رسالے ادھر ادھر کے وہ جمع ہوئے ہیں، تو ان سب کا پھر وہ نصاب لگے گا، حساب میں شامل کیا جائے گا ان سب کو۔ رہائشی مکان کا وہ حصہ، یعنی کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں، ہمارا ماشاءاللہ اتنا بڑا گھر ہے کہ ہمارے اس کے 3-4 حصے اگر کر لیں، یا 3 حصے یا 2 حصے کر لیں، تو ایک حصہ تو ہمارے استعمال میں آتا ہے، اور لیکن دوسرا حصہ نہ سردی میں استعمال کیا جاتا ہے اور نہ ہی گرمی میں، تو اس کا بھی نصاب لگایا جائے گا، اس میں زکوٰۃ میں بھی اور قربانی میں بھی۔ پھر استعمال نہ ہونے والا لباس، جیسے دلہن کا شرارہ، غرارہ، یا اس کے ایسے بھاری کپڑے جو آج کل آپ کو پتہ ہے ہزاروں لاکھوں میں بنتے ہیں، تو ان کا بھی حساب کتاب جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا زکوٰۃ کے اور قربانی کے نصاب میں۔ اسی طرح تزئین و آرائش کا سامان، جیسے ڈیکوریشن پیس وغیرہ، پینٹنگز وغیرہ۔ اچھا، یہ تمام چیزیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ غنی مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ مسکین یا شریف فقیر کا تو وہ تو ایک ہٹا دیا کہ ان کا تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ زکوٰۃ دیں گے اور نہ ہی لے تو سکتے ہیں لیکن نہ ہی قربانی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے غنی کی۔ اب غنی کے گھر میں ایسے شو پیس وغیرہ، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں کہ جو بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور پینٹنگز وغیرہ ایسی لگی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہزاروں روپے کی ہوتی ہے، بعض اوقات تو لاکھوں روپے کی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ان کی ضرورت کی بنیادی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے بغیر گزارا ہو ہی نہ سکے، تو ان سب کا نصاب میں شامل کیا جائے گا، ان کا بھی حساب کتاب لگا کر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح کرائے پر دیا ہوا مکان، اس کے کرائے پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اضافی گاڑیاں کہ کھڑی ہوتی ہیں بہت ساری، استعمال میں صرف ایک ہی آ رہی ہے۔ آلات موسیقی کی چیزیں ہوتی ہیں، اکثر لوگ خوشی اس میں شوق کی بنیاد پر لیتے ہیں، معاذ اللہ۔
خالی پلاٹ وغیرہ جیسے پلاٹ خرید لیا وہ بھی آپ کی زندگی کی ضروریاتی چیزوں میں نہیں ہیں، بنیادی چیزوں میں۔ اس طرح تفریح کے آلات ہیں، بچوں کے جہیز کے لیے جو بنایا گیا سامان ہوتا ہے جیسے زیور ہے، سامان ہے، الیکٹرانک چیزیں ہیں، یا مکان وغیرہ اگر لیا ہے جہیز میں دینے کے لیے تو ان سب پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کھیل کود کا بھی سامان جیسے شوق ہوتے ہیں لوگوں کو، فٹ بالز ہیں یا ریکٹ ٹینس کا سامان ہے یا ہاکی ہے یا کچھ بھی، اگر کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس میں بھی ان کا ہزاروں کا سامان آتا ہے، تو وہ سب کچھ نصاب میں شامل ہوگا۔ المختصر کہ ہر وہ چیز جس کے بغیر گزارا ممکن ہو سکے تو وہ ساری چیزیں آپ کی ایکسٹرا ہیں اور آپ کے نصاب میں شامل کر کے ان کا بھی حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دی جائے گی، ٹھیک ہے، نصاب میں شامل ہوگا۔ اچھا یاد رہے کہ ہر غنی مرد و عورت پر جبکہ شرائط بھی پائی جا رہی ہوں، یہ تمام شرائط جو ابھی آپ کو بتائیں یہ تمام شرائط بھی موجود ہوں، قربانی ان پر واجب ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک سے زائد افراد غنی ہوتے ہیں، لیکن صرف گھر کے سربراہ کی جانب سے ہی ایک قربانی کر دی جاتی ہے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے غور کر لیجئے کہ آپ کس میں یہ شرائط پائی جا رہی ہیں کہ کون سا صاحب نصاب ہے۔ بعض اوقات بھائیوں کے پیسے بینکوں میں ہوتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، بہنوں کے پاس زیور بھی ہوتا ہے، کچھ نقدی بھی موجود ہوتی ہے یعنی پیسے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وہ جمع پونجی اپنے کر لیتے ہیں، BCA ڈال لیتے ہیں یا ان کو جو پاکٹ منی ملتی ہے ان کے پاس بھی پیسے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ تمام جو ہے وہ صاحب نصاب ہو جائیں گے اور ان کی بھی الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا ایک گائے لائی جاتی ہے، اگر لائی جائے گی تو اس میں 7 لوگوں کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بکرے میں 7 لوگوں کی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ اس میں صرف ایک ہی کی قربانی ہوگی۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیے، خیال رکھیے، اپنے گھر میں دیکھیے کون جو ہے وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر ہر فرد پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔